نعمان بھائی قرآن دے دیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیر منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ جل جلالہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے، بلکہ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے الشکور۔ الشکور کا مطلب ہے قدردان ذات۔ اللہ کی قدردانی کی بڑی صورتیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں کہ وہ گنہگار کی توبہ جلدی قبول کر لیتا ہے، گناہ جلدی معاف کر دیتا ہے، تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے، اور اکثر ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ان پر ہماری پکڑ نہیں فرماتا۔ دنیا میں اس نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، توبہ کے لیے ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اس کی قدردانی ہے۔ لیکن اس کی ایک عجیب قدردانی عرض کرنا ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ ہر ایک انسان، چاہے وہ نیک ہے کہ بد، عالم ہے کہ جاہل، کالا ہے کہ گورا، امیر ہو یا غریب، ولی ہو یا گنہگار، یہاں تک کہ کافر ہو یا مسلمان، اللہ ہر ایک کی عزت نفس کو بیان بھی کرتا ہے، اس کی عزت کا خیال بھی کرتا ہے، اور دوسروں کو اس کی عزت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ذلیل ہونا پسند نہیں فرماتا۔ اللہ ہر انسان کی عزت کو پسند کرتا ہے۔ ہاں کوئی حدود تجاوز کر جائے، حد سے تجاوز ہو جائے، جو اللہ نے بیریئر لگائے ہوں اس کو کراس کر دے، تو پھر وہ اپنی ذلت خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بنا رہا ہے، ورنہ اللہ اس کی قدردانی یہ ہے کہ وہ کسی بندے کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، کسی بندے کی ذلت کو پسند نہیں فرماتا، چاہے کافر ہو یا مسلمان۔ میں نے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ کافر کو بھی ذلیل کرنا پسند نہیں فرماتا، اللہ کافر کی بھی عزت کا لحاظ اور خیال کرتا ہے جب تک کہ وہ کسی حد کو پار نہ کرے۔ اب اللہ کی قدردانی کیا ہے؟ یہ سورہ حجرات جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ نے جس طرح ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بتائے، آپ کے آداب بتائے، تو اسی طرح اللہ نے ہر فرد کے لیے، ہر انسان چاہے مرد ہو کہ یا عورت ہو، اللہ نے اس کے بھی حقوق اور آداب بتائے ہیں کہ معاشرے میں ہر انسان کا دوسرے پر حق بھی ہے اور اس کے آداب کا لحاظ بھی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ نے 3 حق بتائے ہیں ہر انسان کے، چاہے مرد، چاہے عورت، چاہے مسلمان، چاہے کافر، ہر انسان کے اللہ نے 3 حق بتائے ہیں۔ اب یہ 3 حق ایسے ہیں کہ اگر
ان 3 حقوق کو لے لیا جائے، اور ان 3 حقوق میں جس میں اللہ نے ان 3 کام کرنے سے منع کیا ہے، امت منع ہو جائے، اس کام سے رک جائے، تو اللہ کیا کریں گے؟ ان 3 کاموں کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کا جتنا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں اللہ بغض ختم کر دے گا، اللہ حسد ختم کر دے گا، اللہ نفرتیں ختم کر دے گا، اللہ کینہ ختم کر دے گا، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، بد امنیاں ختم ہو جائیں گی، اور حقارت پن، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا، رسوائیاں ختم ہو جائیں گی، ذلتیں ختم ہو جائیں گی، مالی جانی نقصان وہ ختم ہو جائے گا، صعوبتیں ختم ہو جائیں گی، قطع تعلقی یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ ان تمام روحانی بیماریوں کو ختم فرما کر اس کی جگہ اللہ عزتیں پیدا فرمائے گا، اللہ خوشیاں پیدا فرمائے گا، اللہ امن پیدا فرمائے گا، اللہ اچھے گمان پیدا فرمائے گا، اللہ عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ عظمتیں عطا فرمائے گا، اللہ رفعتیں عطا فرمائے گا، اللہ مال و جان میں نفع نصیب فرمائے گا، اللہ امن فرما دے گا، اللہ عاجزی پیدا کر دے گا، غرض خوشیاں ہی خوشیاں اللہ عطا فرما دیں گے اگر ہمارے معاشرے میں سے، یعنی مجھ میں اور آپ میں سے یہ 3 کام اگر ختم ہو جائیں، ان 3 کاموں کو ہم چھوڑ دیں، تو ہمارا معاشرہ، ہمارا رہن سہن، ہمارا جو کلچر ہے، یہ چاہے افراد کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی کمیٹی کے صدر کے اعتبار سے ہو، چاہے کسی بازار کے صدر کے اعتبار سے ہو، چاہے یہ کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے اعتبار سے ہو، مذہبی جماعت کے لیڈر کے اعتبار سے ہو، مسجد کا امام یا خطیب ہو، کسی مدرسے کا محتمم ہو، کسی خانقاہ کا پیر ہو، کسی خاندان کا بڑا ہو، غرض عام ہو یا خاص، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر ان 3 علامات اپنے سے نکال دے گا، یہ 3 بیماریاں اپنے سے نکال دے گا، یہ 3 چیزیں اپنے سے ختم کر دے گا، اللہ کی قسم اللہ اس سارے معاشرے کو جنت کی نظیر بنا دے گا، اگر یہ 3 بیماریاں چھوٹ گئی۔ اب وہ 3 بیماریاں کون ہیں؟ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے اس قرآن میں بیان فرمائی ہے، وہ کیا اللہ بیان فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کسی قوم کا مسخرہ نہ کرنا، کسی قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہو، وہ اللہ کے ہاں تم سے بہت بہتر ہو، وہ اللہ کے ہاں تم سے بڑا اچھا ہو، وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ محبوب ہو۔ پھر کیا فرمایا؟ عورتوں کو الگ حکم دیا کہ اے اس میری بندیوں، کسی عورت کا تمسخر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت تم سے میرے ہاں زیادہ عزت والی ہو اور عظمت والی ہو۔ تو تمسخر کرنا، مسخرہ کرنا، یہ پہلی بنیاد ہے کہ اپنے معاشرے سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے۔ اب تمسخر کرنا کیا ہے؟ تمسخر کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی کسی کا مذاق اڑانا، اس کو تمسخر کہتے ہیں، کسی کا مذاق اڑانا۔ یہ تفصیلی معنی کیا ہے؟ ایک آدمی میں کوئی عیب ہے، وہ عادت کا بھی ہو سکتا ہے، عادتاً اس کی کوئی ایسی ہے جو اس میں عیب ہے، یا اس کے جسم میں کوئی ایسا نقص ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، کالا ہے، پھینا ہے، اور دانت اس کے منہ میں نہیں ہے، یا لنگڑا کے چلتا ہے، یا اس کو نظر نہیں آتا، یا وہ بول صحیح نہیں سکتا، یا وہ کسی سے معاملہ ٹھیک نہیں کر سکتا، سمجھدار نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، غریب ہے، کمزور ہے، یہ بھی عیب ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے اس روحانی جسمانی کسی عیب کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو حقیر سمجھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے اس کا عیب میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ بیان کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ یہ تمسخر ہے، یہ مذاق اڑانا ہے، اور یہ حرام ہے، اور یہ مذاق اڑانے والا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں فاسق ہے۔ کوئی بھی اس کا عیب ہے، کسی قسم کا اس کا عیب ہے، اس عیب کو بطور مذاق کے بیان کرنا
کہ لوگ اس کو سنیں اور ہنسیں اور اس کو ذلیل اور حقیر سمجھیں، اس کو تمسخر کہا گیا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمسخر کرنے والا مومن نہیں، یہ تفسخر اور یہ تمسخر کرنے والا، یہ مذاق اڑانے والا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں فاسق۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام بات، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائی، صرف شراب پینا گناہ نہیں ہے، صرف زنا کرنا حرام نہیں ہے، صرف سود کھانا حرام نہیں ہے، صرف رشوت کھانا حرام نہیں ہے، صرف ظلم حرام نہیں ہے، صرف قتل حرام نہیں ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر سمجھ کر اور اس کو ذلیل سمجھ کر اور لوگوں کو ہنسانا، اللہ کی قسم یہ بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ ہم بغیر کسی چیز کا احساس کیے ہوئے اور گناہ کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور معاشرے میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، معاشرے میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے اور معاشرے میں اس کو حقیر سمجھنے کے لیے ہم لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے بھی، اس پہ ہنس ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مذاق اڑانے کا وبال بتا رہا ہوں کہ مذاق اڑانے کا کیا وبال ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ چند عورتیں بیٹھی تھی، ان کے قریب سے ایک مجنوں، ایک دیوانہ، ایک پاگل شخص گزرا، پاگل تھا بالکل۔ تو ان عورتوں نے اس کے اس پاگل پن کا مذاق اڑایا، پاگل پن کا مذاق اڑایا اور اونچی اونچی آواز سے کھل کھلا کے ہنس پڑی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ اما فرماتی ہیں کہ وہ مجنوں گزر گیا، اس مجنوں کا، اس پاگل کا مذاق اڑانے کا وبال یہ ہوا کہ ان ساری عورتوں کو اللہ نے پاگل کر دیا۔ یا مذاق اڑانا اتنا بڑا وبال ہے، مسلمان اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ ہماری ایک درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ العرب، عربی کی کتاب ہے، اس کے آخر میں ایک حدیث لکھی ہے، یہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، آج تک وہ مجھے حدیث یاد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا مذاق اڑانا لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہ لوگ ہنسیں اس پر، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مذاق اڑانے والا ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اور زمین و آسمان کی اس پہ لعنت پڑ جائے۔ 3 دفعہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے اللہ اس کو ہلاک کرتا، زمین آسمان کی اس پہ لعنت ہو جائے۔ اور ہماری زندگی کا مشغلہ ہی یہی ہے، ہماری کوئی مجلس کسی کا مذاق اڑائے بغیر مکمل نہیں ہوتی، چاہے وہ دوستوں کی مجلس ہے، چاہے وہ گھر والوں کی مجلس ہے، چاہے وہ خاندان والوں کی مجلس ہے، چاہے بازار والوں کی مجلس ہے، جب تک ہم کسی کا پورے دن میں مذاق نہ اڑا لیں روٹی ہضم نہیں ہوتی، ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ اب یہ مذاق اڑایا کیوں جاتا ہے، کسی کا تمسخر کیا کیوں جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تکبر ہے، تکبر ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، اپنے آپ کو صاف ستھرا سمجھ رہا، اپنے آپ کو مالدار سمجھ رہا، اپنے آپ کو عہدے والا سمجھ رہا، اپنے آپ کو خوبصورت سمجھ رہا، اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک سمجھ رہا، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ تکبر کی علامت کیا ہے؟ 2 علامتیں ہیں، جس کے اندر یہ 2 چیزیں ہوں گی وہ متکبر ہوگا۔ نمبر 1، حق کا انکار کرنے والا، کہ حق اس کے سامنے آ گیا کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، تکبر والا ہے۔ اور کسی کو حقیر سمجھتا ہے، یہ حقیر سمجھنے والا بھی تکبر ہے اور متکبر ہے۔ اور متکبر کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندو، تکبر کرنا، کبریائی کرنا یہ میری چادر ہے، تم میں سے جو تکبر کرے گا وہ میری اس چادر کو کھینچے گا، اور جو میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ایک ساتھی کو دیکھا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، سیدھا ٹھیک ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، فرمایا بھی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو تکبر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، تکبرن اس نے کہا یا رسول اللہ میرا سیدھا کام نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا کبھی نہ کرے، اللہ کی قسم وہ سیدھا ہاتھ ہی شل ہو گیا، پوری زندگی کے لیے شل ہو گیا۔ یہ تکبر اتنا بڑا زہر قاتل ہے کہ کرنے والے کو اللہ پارا پارا کر دیتا۔
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا، ایک نوجوان تھا بڑا خوبصورت، بڑے ڈھیل ڈھال جسم والا، بڑے مضبوط اور خوبصورت جسم والا۔ ایک شخص نے اس کو دیکھا تو وہ تعجب سے کہنے لگا ماشاءاللہ کیا حسن ہے، کیا اللہ نے خوبصورت اس کو جسم عطا فرمایا ہے، کیا جسم کا ڈھول ڈھال ہے، بالکل ترتیب سے اس کا جسم بنا ہوا ہے، ہر چیز گھٹی ہوئی ہے، مضبوط ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا اوہو، تو تکبراً کہنے لگا کہ اللہ نے جب مجھے بنا لیا تو اللہ بھی مجھے دیکھ کر تعجب میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو بھی میرے حسن پہ تعجب آ رہا ہے۔ امام صاحب نے لکھا کہ جب اس نے یہ جملہ بولا اس کا قد گھٹنا شروع ہو گیا، دیکھتے تھے اسی مجلس میں قد گھٹتے 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 ایک بالشت رہ گیا، ایک بالشت رہ گیا۔ اس کا رشتہ دار آیا، اس کو اٹھایا، جیب میں ڈالا اور لے گیا۔ کیوں؟ تکبر کی دلیل، تکبر کا وبال ہے کہ اللہ نے یوں اس کو مجمع کے سامنے ذلیل کر کے دکھا دی۔ ہم ہوتے کون ہیں کسی کو حقیر سمجھنے والے؟ جیسے طواف کے دوران ایک اللہ والے تھے اور بادشاہ بھی طواف کر رہا تھا، تو رش ہوتا ہے تو دھکا دھکا لگ جاتا ہے، ان اللہ والوں کی ہلکی سی ٹکر ہوگی بادشاہ کے ساتھ۔ ایک دم بادشاہ نے اس کو دیکھا، فقیر نہیں جانتا تھا، تو فقیر سے کہنے لگا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا بیٹا میں تمہیں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں، میں تمہیں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ تیری پیدائش گندا پانی، تیری انتہا قبر کے کیڑوں کی خوراک، اور درمیان میں زندگی پیشاب اور پخانہ، بس یہ تیری زندگی ہے، یہ تیری حیثیت ہے۔ تو وہ بھی سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا چچا جی آپ نے مجھے صحیح پہچانا، آپ نے مجھے صحیح پہچانا، تو میری بھی یہی حیثیت ہے، آپ کی بھی یہی حیثیت ہے، ابتدا گندا پانی، انتہا قبر کے کیڑوں کی خوراک، درمیان میں پیشاب اور پخانہ۔ اس پیشاب اور پخانے پہ کیا اترانا، اس گندگی پہ کیا تکبر کرنا، اس گندگی کی وجہ سے کسی کو کیا حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل کرنا۔ میں جس کو ذلیل کر رہا ہوں پتہ نہیں اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اور میں اس کو ذلیل کر کے اللہ کی نگاہ سے گر گیا۔ اللہ کی قسم پہاڑ سے گرا ہوا اٹھ سکتا ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں گر گیا زندگی بھر نہیں اٹھ سکے گا۔ عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رات کو ایک جنازہ دیکھا کہ اس جنازے کو کندھے دینے والے 3 مرد اور 1 عورت ہے، جنازے کو کندھا دینے والے 3 مرد 1 عورت ہے، اور کوئی ساتھ نہیں ہے۔ مجھے بڑی شرم آئی کہ اس چارپائی کو اٹھانے والی عورت، میں دوڑا گیا، میں نے کہا بہن سائڈ پہ ہو جا میں اٹھاتا ہوں۔ اس چارپائی کو میں نے اٹھا لیا، اب وہ لڑکی بھی عورت بھی ساتھ ساتھ، قبرستان ہم چلے گئے، قبر کھودی، اس کو وہیں دفن کر دیا، قبر بنا دی، دعا وغیرہ کے بعد میں اس عورت کے پاس آیا، میں کہا بہن یہ کون تھا جس کو آپ نے دفن کیا؟ کہا یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا بیٹا تھا۔ تو کہا آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں، اپنی گلی میں، آپ کے رشتہ داروں میں اور کوئی مرد نہیں تھا کہ آپ کی جگہ وہ اس کو کندھا دے دیتا؟ کہا نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرا بیٹا پیدائشی ہجڑا تھا، پیدائشی ہجڑا تھا، اس کی عادات کچھ اس طرح کی تھی، تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے تھے، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کو کوئی کندھا دینے کے لیے نہیں آیا۔ کہا مجھے بڑا ترس آیا، میں نے عورت کو گھر لے جایا، کھانا دیا، پانی دیا، اچھا لباس دیا، پیسہ دیا، اس کو رخصت کر دیا۔ رات کو میں نے وظائف کے بعد میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا بڑا خوبصورت نوجوان سبز ریشم پہنا ہوا اور سبز جنت کا باغ، اس میں بیٹھا ہوا ہے تخت پر۔ میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں وہی ہوں جس کو آپ نے رات کو دفن کیا تھا، اللہ نے میری بخشش کر دی۔ کہا کیوں بخشش کر دی؟ کہا اس لیے کہ لوگ مجھے حقیر سمجھتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی نگاہ میں تو حقیر ہے، میری نگاہ میں تو محبوب ہے، جا اسی وجہ سے میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ ہم ہوتے کون ہیں کسی کا معاملہ چیک کرنے والے، کسی کا معیار دیکھنے والے، کسی کی حیثیت کو مقرر کرنے والے؟ ہماری اپنی اوقات کیا ہے؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی پر کفر کے فتوے لگانے والے؟ مولوی صاحب اس نے باز نہیں آنا، اس نے راہ راست پہ نہیں آنا، اس نے یہ جرم نہیں چھوڑنا، اس نے یہ گناہ نہیں چھوڑنا۔ بھئی ہمیں کب سے علم غیب ہو گیا کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ اور مجھے کب سے یہ گارنٹی مل گئی یا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ میرا خاتمہ تو ایمان پہ ہونا ہے؟ کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ کوئی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟
تو یہ معاشرے کا زہر قاتل ہے اور معاشرے کا ناسور ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑانے کی بنیاد وہ تکبر ہے. تکبر میں کیا ہے کہ میں کسی کو حقیر سمجھتا ہوں, ذلیل سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہوں. اس بنیاد پر میں اللہ اس کی رسول کی نگاہوں میں اور معاشرے کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہا اور اللہ کی نگاہوں سے گر رہا ہوں. بھائی وہ جانے, اللہ جانے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ, دیہاتی تھے. جب دیہات سے اللہ کے نبی کے پاس آتے تو دیہات کی تازہ تازہ سبزیاں, کوئی ترکاریاں, ایسی چیز اللہ کے نبی کے لیے تحفے میں لاتے تھے. اللہ کے نبی کو تحفہ لا کے دیتے تھے. اللہ کے نبی بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے, لیکن بیچارے رنگ کے تھوڑے کالے تھے, زیادہ کوئی حسن نہیں تھا, خوبصورتی نہیں تھی. پھر اللہ کے نبی بھی جب وہ رخصت ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو کچھ تحفے تحائف دیتے. ایک دفعہ اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ ظاہر بازار میں کوئی چیز خرید رہے تھے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے تشریف لے آئے. ظاہر کو پیچھے سے دیکھا, پہچان لیا, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے جاتے ہی ظاہر کو پکڑ لیا اور اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا زہر سے. اب وہ دائیں بائیں دیکھ رہے کہ مجھے چھوڑو بھائی, مجھے چھوڑو بھائی, تم کون ہو بھائی, مجھے چھوڑ دو بھائی. تو جب اس نے اپنا سر تھوڑا سا موڑا, دیکھا اللہ کے نبی ہیں, تو اپنی پشت کو اللہ کے نبی کے ساتھ مزید چمٹا دیا, ساتھ جوڑ دیا, تاکہ اللہ کے نبی کی برکتیں میں مزید حاصل کر سکوں, کہ اس سینے کو اپنے کمر کے ساتھ لگاؤں کہ جس سینے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں اٹھائی تھی. اللہ صلی. اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو میرا غلام خریدے گا؟ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو اس غلام کو خریدے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بدصورت, میں کالا کلوٹا, نہ کوئی حسب ہے, نہ نسب ہے, نہ مال ہے, نہ حسن ہے, نہ جمال ہے, مجھے بیچ کر آپ کو گھاٹا ہی ہوگا, مجھے بیچ کر آپ کو گھاٹا ہوگا, آپ کو نفع نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا ظاہر, بے شک تو لوگوں کی نگاہوں میں حقیر ہو سکتا ہے, کم درجے والا ہو سکتا ہے, لیکن تو اللہ کی نگاہ میں بڑا قیمتی ہے اور اللہ کی نگاہ میں تو بڑا عزت والا ہے. اس لیے کسی کو کسی حیثیت پر نہ پرکھو, اس کے مال کی بنیاد پر نہ پرکھو, اس کی خاندانی شرافت پر یا خاندان کی بنیاد پر اس کو نہ پرکھو, اس کے حسن و جمال پر اس کو نہ پرکھو کہ مال والا ہے تو عزت والا, خوبصورت ہے تو عزت والا, عہدے والا ہے تو عزت والا, مال اسباب والا ہے تو عزت والا. نہیں, اللہ کی قسم, اللہ کے ہاں یہ کوئی چیزیں کامیابی کی معیار نہیں ہے, عزت کی معیار نہیں ہے. اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا غلام ہے. یہ دنیاوی اسباب یہ آنکھیں بند ہوتے ہی یہی رہ جانی ہے, اور جس بنیاد پر ہم فخر کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں دنیاوی اسباب کی بنیاد پر, اس کی سب سے بڑی آفت اور مصیبت یہ ہے کہ کماتا میں ہوں, محنت میں کرتا ہوں, مشقت میں اٹھاتا ہوں, قربانیاں میں دیتا ہوں, دن رات ایک میں کرتا ہوں, لیکن میرے مرنے کے بعد لذتیں اولاد اٹھاتی ہے, رشتہ دار اٹھاتے ہیں, وارث اٹھاتے ہیں, مزے وہ اٹھاتے ہیں, اور قیامت کے دن حساب اللہ کے ہاں مجھے دینا پڑتا ہے. اس دنیا کی جس کی وجہ سے ہم فخر کر رہے, کسی کو حقیر سمجھ رہے, کسی کو ذلیل سمجھ رہے, اس کی سب سے بڑی آفت اور مصیبت یہ ہے کہ کماؤں گا میں, کھائے گا کوئی, آگے پھنسوں گا میں. تو یہ بھی کوئی عزت کا معیار ہوا کہ مجھے اللہ کے دربار میں پھنسا دے, مجھے اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا کر دے. میرے نبی نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا سمجھو وہ ہلاکت میں پڑ گیا. اللہ کو کون حساب دے سکتا ہے؟ ایس ایچ او کا میں گھر بیٹھا ہوں, مجھے فون آ جائے, ٹانگیں کانپتی ہیں, اوف کیا ہو گیا بھائی, ایس ایچ او نے بلایا, خیریت ہی ہو, انسان ہے, اس نے ایک آدھے معاملے کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے, وہ اللہ 70 سالہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا. اس لیے میں کسی کو حقیر نہ سمجھو اللہ کا واسطہ. اوہو, یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کسی کافر کو حقیر سمجھنا بھی پسند نہیں.
मुसलमान फिर क्या मकाम होगा। इराक के एक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े फकी, बहुत बड़े मुर्शद गुजरे हैं कि जिनके 12,000 मुरीदीन थे, 30,000 के करीब उनको हदीसें याद थी, कुरान के हाफिज भी थे और फकीह भी थे। पूरा इराक जिनका मुतक़िद था, अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह, इनके दर्जे का ये मकाम था कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग अल्लाह वाले इनके मुरीद थे, इनके शागिर्द थे। अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह जैसे अपने वक़्त का इमाम अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, उनके शागिर्द हैं। इस पाए का ये आदमी है, इस दर्जे का ये आदमी है। कुरान भी याद, तफसीर भी याद, हदीस भी याद, तफसीर भी याद, मसाइल भी याद, और इस्लाह करने के लिए तरीके भी सारे, और तरीक़त के जितने सारे उनके पास निस्बतें हैं सारी मौजूद हैं। 12,000 उनके मुरीद जो हाथ पर बैत कर चुके, पूरा इलाका उनका गर्विदा है, पूरा इलाका उनसे मोहब्बत और उल्फत करने वाला है, पूरा इलाका उनके एक इशारे पे मालो जान कुर्बान करने वाला है। ये अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह हैं। एक सफर किया उन्होंने हज का, हज के दौरान सफर करते करते एक ईसाइयों के बस्ती के करीब से गुजरे हैं। एक लड़की पे निगाह पड़ी है, निगाह पड़ने की देर थी कि सारा लश्कर छोड़ दिया, सारे मुरीदीन को छोड़ दिया, हज का सफर भी मुलतवी कर दिया। उस औरत के चक्कर में उस औरत के पीछे चले गए, और वो औरत नस्लन यहूदी भी थी और ईसाइयत को भी पढ़ रही थी, उसका बाप भी यहूदी था, तो ये उसके पास चले गए। मुरीदीन पांव पड़ रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आगे लेट गए हैं, वास्ते दे रहे हैं अल्लाह के, कुरान के, रसूल के, हदीस के। वो कहता नहीं भाई मैं किसी की बात मानने वाला नहीं हूं, उसकी मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई है, अब मैं उससे ही शादी करूंगा, उसके लिए जिंदगी गुजारूंगा, तुमने जहां जाना है चले जाओ। ये हजरात हज पे चले गए, वहां रोए धोए अल्लाह के यहां दुआ की, कोई दुआ नहीं कबूल हुई, वापस आ गए। फिर हजरत को देखा, अब हजरत की मिसाल ये हो गई थी कि हाथ में लाठी पकड़ी हुई और पटे का जुनार पहना हुआ है जो यहूदियत की निशानी होती थी, और खिंजीर को चरा रहे हैं, खिंजीर चरा रहे हैं। जब हजरत ने यह देखा कि बात तो सब लड़की तक थी, अब खिंजीर तक पहुंच गई, कहा हजरत ये क्या हो गया, कभी मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, मैंने यहूदियत कबूल कर ली है, तुम वापस चले जाओ। अब वो कहें हम किस मुंह से इराक वापस जाएं, किस मुंह से अपने इलाके जाएं, लोग क्या कहेंगे। मुरीदीन तो इंतजार में होंगे कि शेख को किधर छोड़ के आए हो। खैर का हम वापस चले गए, पूरा इराक बाहर उमड़ आया। हमारा पीर, हमारा मुर्शिद, हमारा आका, हमारा मौला, हमारा इमाम, हमारा फकीह, हमारा खतीब, हमारा बड़ा, हमारा रहबर, हमारा कायद हज से वापस आ रहा है, हम उसे दुआएं करवाएंगे। का जब पहुंचे तो हजरत है ही नहीं। पूरे इलाके ने तफसील पूछी, बताई गई, पूरे इलाके में कोहराम मच गया, एक क़यामत कायम हो गई। चंद दिन गुजरे, ये हजरत फिर आए अपने हजरत की खैर खबर लेने के लिए, तो हजरत उसी मामले में वहां खड़े हैं, लाठी पकड़ी हुए, जुनार पेट पे बांधी हुई है, खंजीर को चरा रहे हैं। और ये आए इमाम शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और मुरीदीन भी आए। कहा हजरत आप वापस क्यों नहीं आते, अब तौबा क्यों नहीं कर लेते। फरमाया कि बस मेरे बस में अब कुछ नहीं है, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। का इतना बड़ा कुरान था, कुरान में कोई याद है का सिर्फ एक ही आयत याद है। उस आयत का मफहूम यह बनता है कि जो तुम्हारा दीन बदले उसको कत्ल कर दो। का कोई 30,000 हदीसों में कोई हदीस तो याद होगी, का सिर्फ एक हदीस याद है कि मन बदल दीनुहु फक्तुलूहु, कि जो अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो, उसको मार दिया जाए। का हजरत अल्लाह का वास्ता देते हैं आप आए, वो नहीं आए। वहीं पर सारे मुरीदीन ने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह के यहां गिड़गिड़ाए, ऐसे रोए कि उनके रोने को देखकर खंजीरों का भी रोना शुरू हो गया, खंजीरों ने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन हजरत को कोई टस से मस नहीं हुए, ये उनको छोड़कर आगे गए। आगे रास्ते में सफर हो रहा, नहर आई तो देखा कि नहर से अबू अब्दुल्ला उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह गुस्ल करके बाहर आ रहे हैं, नहर से बाहर आ रहे हैं। कहा हजरत ये क्या हुआ। कहा जब तुम गए मैंने अल्लाह की बारगाह में कदम टेक दिए, अल्लाह से कहा मेरे मौला मेरे इल्म में नहीं है कि मुझसे क्या जुर्म हो गया, मुझसे क्या गुनाह हो गया। या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरा नाफरमान हूं। या अल्लाह अगर तू मुझ पे रहम नहीं करेगा तो कौन रहम करेगा। तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे नहीं खोलेगा तो मैं किसका दरवाजा जाके खटखटाऊंगा। तो अल्लाह ने मेरे दिल की कैफियत बदली, तो मैं यहां आया, दोबारा कलमा पढ़कर मुसलमान होकर ईमान लाया हूं। फिर मुरीदीन ने पूछा, अब वजह बता रहा हूं कि यह सारी क़यामत क्यों टूटी। तो कहा हजरत हुआ क्या था।
یہ اتنی بڑی قیامت، اتنی بڑی آزمائش آپ پہ کیوں آئی؟ تو ابو عبداللہ فرمانے لگے کہ جب میں ان یہودیوں کی بستی میں داخل ہوا تو میں نے ان کو دیکھا کہ یہ اللہ کے علاوہ لوگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو خدا بنائے ہوا، خنزیر چرا رہے ہیں اور زنار انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اللہ کو یہ مانتے نہیں، اللہ کی یہ عبادت کرتے نہیں۔ تو میرے دل میں ان کی حقارت آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کافر، یہ بدبخت، یہ یہودی، میں موحد، میں مومن۔ ایک دم مجھے آواز آئی، فرمایا ابو عبداللہ کس بات پہ فخر کر رہا ہے، کس بات پہ اکڑ رہا ہے، کس بات پہ تکبر کر رہا ہے، کس وجہ سے ان کو حقیر سمجھ رہا ہے؟ ایمان کی وجہ سے کہ تم مومن ہے۔ بتا تجھے ایمان کی دولت میرے علاوہ کس نے دی ہے؟ اگر میں تجھے توفیق نہ دیتا تو ایمان کی دولت نہ حاصل کر سکتا، تو ایمان نہ لاتا تو مومن نہ بنتا۔ کہ اتنی بات آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دل سے ایمان ایک جانور کی شکل سے نکل گیا تھا۔ کا بنیاد یہ بنی کہ میں نے ایک کافر خاندان کو، ایک کافر قبیلے کو اپنے سے زیادہ حقیر سمجھا، اپنے کو اس سے اچھا سمجھا، پھر اس کا سارا وبال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایک کافر کو حقیر سمجھنے کا یہ وبال ہے، مسلمان کو جو حقیر سمجھے گا اللہ کی نگاہ میں کیسے عزت پائے گا؟ پھر وہ اپنی ہلاکت اور بربادی کا گلہ اللہ سے کیوں کرتا ہے جو کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں کسی کو حقیر سمجھ کر، ذلیل سمجھ کر اس کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس شخص کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے سامنے اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ ساری انسانیت اس کی ذلت کو دیکھے گی۔ پھر اللہ ایک آگ کا ٹیلا لائے گا، آگ کا ٹیلا، اس آگ کے ٹیلے پہ اللہ اس کو کھڑا کرے گا، اس کو آگ پہ بٹھائے گا اور اسے کہے گا کہ لوگوں سے معافی مانگو کہ میں تکبرن تمہیں حقیر سمجھتا تھا، مجھے معاف کرو۔ معافی مانگے گا تو نیچے اترے گا، ورنہ آگ پہ بیٹھا رہے گا۔ اور ہم کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی کو حقیر سمجھ لینا، کسی کو لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے لوگوں کو ذلیل سمجھ کر کیا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور نتیجہ اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ مسلمان سمجھتے ہی نہیں۔ یہ وہ معاشرے کا ناسور ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے بتاؤ بھی نفرتیں رہیں گی؟ جس کا مذاق اڑایا کم از کم اس کے دل میں تو آپ کی محبت نہیں رہی، اس سے اپنے لیے عزت کروانا یہ بھول جاؤ۔ کسی مصیبت کے وقت وہ آپ کے کام آئے، بھول جاؤ۔ آپ کے ساتھ وہ خیر خواہی کرے، بھول جاؤ۔ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی تعریف کرے، بھول جاؤ۔ آپ کے حق میں اچھائی کی گواہی دے، اس کو بھول جاؤ۔ کیوں؟ آپ نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے۔ دیکھو عزت نفس تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے بھائی، جانور بھی عزت نفس رکھتا ہے۔ ہمارے استاد نے قصہ سنایا کہ ہم نے ایک بیل رکھا، دیہات میں تھے، بیل رکھا ہوا تھا، اس پہ سواری کرتے تھے، تو اس بیل نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بیل نے، جانور نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو بڑے حکیم، بڑے ڈاکٹر بلائے، دوائیاں شوائیاں دیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو ایک جانور کے جو ڈاکٹر تھا اس کو بلایا، وہ بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے جب اس کو دیکھا، کہا بھی اس کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ کہا جی اللہ دیتا، اس کا خادم ہے، اللہ دیتا اس کا خادم ہے۔ کہا اللہ دیتا دراؤ۔ اس کو بلایا، بیل کے سامنے اس کو بٹھایا، اپنی جوتی اتاری اور اس اللہ دیتا کو اس بیل کے سامنے سر پہ 5-6 جوتے مارے، انسان کے سر پہ جوتے مارے۔ اٹھو، اٹھایا، کا چارہ لاؤ۔ چارہ لایا، وہ جانور کے سامنے رکھا، اس نے کھانا شروع کر دیا، بیل نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ تو سب حیران، کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے؟ کہا جی اس اللہ دیتا نے اس بیل کو بغیر کسی وجہ کے مارا تھا، بغیر کسی جرم کے مارا تھا، تو وہ اس کو غصہ اس کے دل میں تھا۔ اب وہ غصہ تو نکال سکتا نہیں تھا کہ وہ جانور ہے، تو جب میں نے اس کے سامنے اس کو مارا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ جب جانور عزت نفس رکھتا ہے
تو یہ انسان میں آپ نہیں رکھتے. تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ, کسی کا تمسخر نہ کرو. دیکھو ایک ہے مذاق اڑانا, ایک ہے مذاق کرنا, فرق ہے. مذاق اڑانا حرام ہے, مذاق کرنا جائز ہے. اللہ کے نبی نے مذاق فرمایا ہے, مزاح فرمایا ہے, دل لگی کی ہے, خوش کرنے کی لوگوں سے باتیں کی ہیں, لیکن دو باتوں کا خیال, مذاق کرنے میں بھی دو باتوں کا خیال. ایک, جھوٹ نہ ہو. نمبر دو, کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو. اللہ کے نبی کے ایک شخص آئے, یا رسول اللہ مجھے اونٹ تو دے دیں, سواری کے لیے اونٹ تو دے دیں. تو اللہ کے نبی فرمایا بھی اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. بھائی کیا فرمایا؟ اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہہ رہا ہوں مجھے اونٹ دے, آپ بچہ دے رہے ہیں. کہ اللہ کے بندے اونٹ جتنا مرضی بڑا ہو جائے, ہوتا تو اونٹ کا ہی بچہ ہے نا. ایک بوڑھیا عورت آ گئی, یا رسول اللہ میری دعا کرے اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے. کہا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ رو پڑی, اللہ کے نبی ہنس رہے. وہ رو رہی ہے, اللہ کے نبی ہنس رہے. وہ روتے روتے چلے گئی. صحابی سے کہا اس کو بلا کے لاؤ. بلایا, واپس آئی کہ اللہ کی بندی تو بوڑھی ہو کے جنت میں نہیں جائے گی, تو جوان ہو کے جائے گی. مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ سچ ہے کہ جھوٹ؟ کسی کو ذلیل کیا, کسی کو حقیر سمجھا؟ تو ایسا مذاق کرنا جائز ہے, شریعت کی اجازت دیتی ہے. اور میری آپ کی طبیعت میں ہم مذاق کے بغیر نہیں رہ سکتے. مذاق نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. تو 24 گھنٹے ماتھے پہ 12 بجے ہوں گے, پھر نہ آپ کی اولاد آپ کے پاس آئے گی, نہ بیوی آپ کے پاس آئے گی. کہ یہ 24 گھنٹے تو 12 کے گھیر پہ ہوتا ہے. تو مذاق کرنا, مذاق اڑانا زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے بتا دیا مذاق اڑانا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ حقارت کی وجہ سے, کسی کو ذلیل سمجھ کر. تو پہلا یہ ناسور, اس کو چھوڑو بھائی, مذاق نہ اڑاؤ کسی کا بھی. اس کا عیب کا مذاق نہ اڑاؤ, اس کے عیب کا مذاق نہ اڑاؤ. دوسری چیز جو اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں قرآن میں, وہ کیا؟ اللہ فرمانے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو تانا نہ دو, اپنے آپ کو تانا نہ دو. اپنے آپ کو کوئی تانا دیتا ہے؟ بولو بھائی, بولو بھائی. تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تانا نہ دو؟ مطلب یہ ہے کہ جس کو تم نے تانا دیا, جس کو تم نے تانا دیا, تو وہ بدلے میں تمہیں تانا دے گا. تو گویا تم نے خود ہی اپنے آپ کو تانا دیا ہے. تمہیں تانا دے کے گناہ کیا, پھر وہ بھی تمہارے تانے کو سن کر تمہیں تانا دے گا, تو وہ بھی گناہ کر رہا ہے. تو اس کے گناہ کرنے کا وجہ اور سبب تو بنا ہے, لہذا اس کے گناہ کا وبال بھی تجھ پر ہے. اللہ کی قسم, تلوار اور گولی اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا تانا تکلیف دیتا ہے. اور یہ تانا اتنا بڑا زہر ہے, اتنا بڑا ناسور ہے کہ یہ گنہگار کو گناہ چھوڑنے نہیں دیتا, مجرم کو جرم چھوڑنے نہیں دیتا, بددین کو دیندار نہیں ہونے دیتا, یہاں تک کہ کافر کو کفر نہیں چھوڑنے دیتا. یہ تانا اتنا بڑا جرم ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا ناسور ہے کہ نافرمان اولاد کو فرمانبردار نہیں ہونے دے گا, شرابی کو شراب سے توبہ نہیں کرنے دے گا, زانی کو زنا نہیں چھوڑنے دے گا, سودخور کو سودخوری نہیں چھوڑنے دے گا, رشوت خور کو رشوت نہیں چھڑوائے گا, شوہر کو بیوی کا نہیں ہونے دیتا, بیوی کو شوہر کا نہیں ہونے دیتا, ساس کو بہو کا نہیں ہونے دیتا, بہو کو ساس کا نہیں ہونے دیتا, استاد کو شاگرد کا نہیں ہونے دیتا, شاگرد کو استاد کا نہیں ہونے دیتا, چھوٹے کو بڑے کا نہیں ہونے دیتا, بہن کو بہن کا نہیں ہونے دیتا, بھائی کو بھائی کا نہیں ہونے دیتا. غرض یہ ایسا ناسور ہے کہ جو ہر ایک کے اندر درار ڈال دیتا ہے, ہر ایک کے اندر دوری ڈال دیتا ہے. کب؟ جب کسی کو تانا دیا جاتا ہے, چاہے وہ نسب کا تانا ہے, حسب کا تانا ہے, حسن کا تانا ہے, گناہ کا تانا ہے, اس کی دینداری کا تانا ہے, اس کے مال کا تانا ہے, اس کے غربت کا, جو بھی تانا اس کو دیا جائے گا وہ اس کے سینے کو چیر دے گا. مالدار کس بنیاد پہ تانا دیتا ہے؟ مالداری کی بنیاد پر. کدھر گیا قارون؟ بادشاہت کی بنیاد پہ تانا دیتے ہو, کدھر گیا فرعون؟ وزارت کی بنیاد پہ تانا دیتے ہو, کدھر گیا حامان؟ چودراہٹ کی بنیاد پر, سرداری کی بنیاد پر, خان صاحب ہونے کی بنیاد پر تانا دیتے ہو, کدھر گیا ابو جہل؟ کدھر گیا عتبہ شیبہ اور ولید؟ علم کی بنیاد پہ تانا دیتے ہو, کدھر گیا شیطان؟ طاقت کی بنیاد پہ تانا دیتے ہو, کدھر گئی قوم عاد؟
مکان اور جائیداد کی بنیاد پر تانا دیتے ہو. کدھر گئے شداد؟ نہیں میرے بھائی، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کس بنیاد پہ ہم تکبر کرتے اور کس بنیاد پہ ہم لوگوں کو تانا دیں؟ یہ غریب، یہ کالا کلوٹا، اور یہ مسکین، یہ مولوی، اور یہ 2 ٹکے کمائی کرنے والا، اور یہ نیچ خاندان والا. اپنی حیثیت تو نے دیکھی ہے، اپنی اوقات تو نے دیکھی ہے، اوقات دے کے مجھ سے بات کیا کرو. یہ تانا دے رہا ہے. اس تانے نے اولاد اور ماں باپ کے درمیان دنیا پیدا کر دی ہے. اس تانے نے میاں بیوی کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے. اس تانے نے ساس اور بہو کو دشمن بنایا ہوا ہے. اس تانے نے امیر اور غریب میں فرق کر دیا ہے. میرے نبی آخری خطبے میں کیا فرما رہے؟ ارے لوگوں، کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی گورا کالے سے افضل نہیں ہے، افضل وہی ہے جو تقوی والا ہے. عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ معتصم باللہ کے زمانے کے، امام احمد بن حنبل سے پہلے یہ تھے. جب قرآن مخلوق ہے یہ فتنہ اٹھا تھا تو یہ حبشی تھے، لیکن تھے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مناظر تھے. تو یہ بغداد آئے مناظرے کے لیے. اور جب بغداد پہنچے، بادشاہ کے دربار میں آ رہے تھے تو سارے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ موٹے موٹے ہونٹ والا، یہ چپٹی ناک والا، یہ کالے رنگ والا، یہ گنگریالے بالوں والا، اور یہ کالا کلوٹا، یہ ہم سے مناظرہ کرے گا. جب دربار میں پہنچے، بادشاہ سے دعا سلام ہوئی. مناظرہ شروع ہونے سے پہلے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھ کا جواب دیجئے. کہ کیا؟ کہ اگر کوئی آدمی عمارت بنائے، کوئی بلڈنگ بنائے، اور آدمی دوسرا آ کے اس بلڈنگ میں عیب نکالے کہ یہ بلڈنگ ٹھیک نہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں، تو یہ عیب بلڈنگ میں ہے کہ بنانے والے میں ہے؟ کہ جی بنانے والے میں. یہ بنانے والے کا عیب بیان کر رہا ہے. کہ پھر سنیں، اپنے لوگوں کو عقل دین کو سمجھائیں کہ میں کالا ہوں یا گورا ہوں یا موٹا ہوں یا پتلا ہوں یا خوبصورت ہوں یا بدصورت ہوں، موٹے ہونٹ ہے، چپٹا ناک ہے، کالا رنگ ہے، گنگریالے بال ہیں، مجھے بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو گویا مجھ پہ اعتراض کرنے والا، مجھے میرے کالے پن کا تانا دینے والا، گویا اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو بندہ بنانا نہیں آیا. تو میں اگر کسی کے جسم کے عیب کو دیکھ کر تانا دیتا ہوں، تو لنگڑا ہے، تو لولا ہے، تو اندھا ہے، تو بولا ہے، تجھے بولنا نہیں آتا، تو یہ کس پر تانا کر رہا ہوں؟ اس پہ، اللہ پہ کر. کسی کے نسب کو اس کا تانا دیتا ہوں کہ تو ہے ہی نیچ. اور خاص طور پر جب شوہر جو 24 گھنٹے توے پر بیٹھا ہوتا ہے، گرم توے پہ بیٹھا ہوتا ہے، جب بھی بیوی سے گڑبڑ ہوتی ہے تو بیوی کو ہمیشہ خاندان کا تانا، تو ہے ہی نیچ خاندان کی طرح، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تیری بہن ایسی. تو یہ عورت اس خامن کی عزت کرے گی؟ یا یہ عورت خامن کو تانا دیتی ہے میرا خاندان بڑا، تو نیچ کا، میں کہاں پھنس گئی؟ تو یہ خامن سے محبت کرے گا؟ توجہ سے سنو، توجہ سے سنو، توجہ سے سنو. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 2 عادتیں ایسی ہیں جو کافرانہ ہیں. کیا ہیں بھائی؟ کافرانہ ہیں. 2 عادتیں ایسی ہیں جو کافرانہ ہے. ایک، نسب کا تانا دینا. نمبر 2، مرنے والے پہ نوحہ کرنا. یہ دونوں عادتیں میری امت میں کافرانہ ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ساتھ غلام بھی تھا. تو جس درجے کا خود لباس پہنا تو غلام کو بھی پہنایا ہوا. لوگوں دیکھ کے کہا حضرت ماشاءاللہ دونوں برابر، آپ اور غلام کا پتہ نہیں چل رہا. یہ کیوں؟ فرمایا ایک دفعہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک آدمی سے میری تو میں ہوگی تو میں نے اس کو ماں کا تانا دیا، ماں کا تانا دیا. تو مجھے حضور نے ارشاد فرمایا ابو ذر مسلمان تو ہو گئے ہو
لیکن کافروں والی عادت نہیں چھوڑی کہ نسب کا تانا کسی کو دینا، ماں اور بہن کا تانا دینا، فرمائے کافرانہ عادت۔ اور میری خاص طور پر یہ جو مذہبی لوگ ہیں ان سے میرا گلہ ہے، ان سے میری شکایت ہے، جو مذہبی اپنے آپ کو کہتے ہیں مذہبی ہیں، بڑے تبلیغ والے ہیں، بڑے دیندار ہیں جی، بڑے علماء سے میرا تعلق ہے، میرا ان سے یہ گلہ ہے کہ ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد تبلیغ میں کیوں نہیں لگتی۔ 99.99% لوگ جو مذہبی ہوتے ہیں ان کی اولاد مذہبی نہیں ہوتی۔ وجہ کہ ہم اپنی اولاد کو ہر بات میں تانا دے رہے ہوتے ہیں۔ تانا کس بنیاد پہ دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی جنید بغدادی بن جائے، پیدا ہوتے ہی شیخ عبد القادر جیلانی بن جائے۔ اس کو نہ کوئی کھیلنے کی ضرورت، نہ کودنے کی ضرورت، نہ مذاق کی ضرورت، نہ چیزوں کی ضرورت، نہ فضول کہیں دائے گا بائے گا، یا تو مصلے پر بیٹھا ہو، یا ہاتھ میں تسبیح ہو، یا اس کو قرآن پڑھ رہا ہو، یا تہجد میں کھڑا ہو۔ مجھے میرا یہ سب بچہ چاہیے۔ اس تانے نے ہماری نسل کو برباد کر دیا کہ یہ تو نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں ہے صبح۔ عمر کتنے بچے کی؟ جی 5 سال، جی 7 سال۔ پہلی سب میں یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ سارا دن باہر آوارہ پھرتا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، چیزیں مانگتا رہتا ہے، ماں کو تنگ کرتا ہے، باپ کو تنگ کرتا ہے۔ ارے بھائی بچہ تنگ نہیں کرے گا تو تنگ کرے گا۔ اللہ کا واسطہ اس ذہن سے اپنی اولاد کو پاک کرو کہ یہ پیدائشی بالکل ولی بن جائے، پیدائشی یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، پیدائشی یہ ارشف علی تھانوی ہو، پیدائشی یہ قاسم نانوتوی ہو۔ نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دیکھو، تو پیدائشی ولی تھا، کس ماحول سے اٹھ کے آیا ہے؟ اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو اسے راستے پہ چل پڑا۔ اگر تو اس کو دینی ماحول دے دیا ہے تو وقت لگے گا۔ ہر کام اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے، وقت سے پہلے اور وقت کے بعد نہیں۔ کہ ماشاء یہ مدرسے میں پڑھتا ہے، قرآن اس نے حفظ کر لیا ہے، نماز تو ٹائم پہ پڑھتا نہیں، سویا ہوتا ہے، تو کیا ہو گیا بھائی؟ قضا تو نہیں، بعد میں پڑھ لے گا۔ مولوی بن رہا ہے، اس کو ٹوپی کا نہیں پتا، سر میں ٹوپی نہیں پہنتا، تو ٹوپی نہ پہن کے وہ کافر ہو گیا۔ سروزہ ایسے لگایا ہوا ہے، تبلیغ گش میں یہ جڑتا نہیں ہے، 4 مہینے سے لگائے ہوئے ہیں، مشورے میں یہ آتا نہیں ہے، سال اس نے لگایا ہوا ہے، گش میں یہ جڑتا نہیں ہے۔ ان تانوں نے ان لوگوں کو ہم سے دور کر دیا، ہماری نسل کو ہم سے دور کر دیا۔ نسل کو محبت دو، تانے نہیں۔ اللہ کا واسطہ، تانا کبھی بھی جوڑ نہیں لائے گا، تانا ہمیشہ توڑ لائے گا۔ تانا کبھی بھی محبت نہیں لائے گا، تانا ہمیشہ نفرتیں لائے گا، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھنا بھائی، میں اپنے بیٹے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں، اس میں حافظ بننے کی استعداد نہیں، اللہ کا واسطہ اس کو حافظ نہ بناؤ، نہ اس کو حافظ بناؤ۔ حافظ بننا فرض ہے، بولو بھائی۔ اس کو اس میں عالم بننے کی صلاحیت ہی نہیں، اللہ کا واسطہ جھولی پھیلا کے کہہ دو اس کو عالم نہ بناؤ۔ دنیاوی اعتبار سے آپ اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو، سائنسدان، انجینئر، جو بھی اس کو بنانا چاہتے ہو، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے، اللہ کا واسطہ اس پہ ظلم نہ کرو۔ تو نے یہی بننا ہے، میری خواہش یہ ہے، اس سے بھی تو پوچھو وہ کیا بننا چاہتا ہے، اس کی بھی عزت ہے کہ نہیں، اس کو بھی اللہ نے دل دیا کہ نہیں دیا۔ تو اس لیے بھائی اللہ کا واسطہ نہ کرو بھی، یہ ظلم نہ کرو، اپنی نسل پہ ظلم نہ کرو، یہ ہم دشمنی کر رہے ہیں اپنی نسلوں کے ساتھ۔ اور تانے کا وبال بتاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے معاشرے میں یہ بڑا عام ہے بھائی، ایک آدمی نے گناہ کیا تھا، توبہ کر کے گناہ چھوڑ دیا، توبہ کر کے گناہ چھوڑ دیا، پھر اگر کسی نے اس کو اسی گناہ کا تانا دیا جو وہ توبہ کر کے چھوڑ چکا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تانا دینے والے کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ گناہ اس سے نہ کروا لے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تانا گنہگار کو گناہ چھوڑنے نہیں دے رہا۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے چیزیں ہیں کہ بیٹا ہے یا بھائی ہے، چرس پیتا ہے، علاج اس نے کروا لیا، توبہ اس نے کر لی، ٹھیک ہے جی، کہتے میں نے چھوڑ دیا، گھر والے کہتے نہیں تو تے پینا ہی پینا ہے،
تو کتے چھڑ سکنا ہے؟ تو تے پکا ٹھکا چرسی ہے. وہ دوبارہ پھر انہی تانوں کی وجہ سے اسی ماحول میں چلا جاتا ہے. کون قصوروار ہوا؟ کئی ایسے کیسز میرے سامنے کہ گناہ چھوڑ دیا, گھر والے مانتے نہیں. کیا کریں مولوی صاحب؟ تانے پہ تانا دیتے ہیں, زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے, ہم مجبور ہونا کہ یہی گناہ کرتے. تانا اتنا بڑا گناہ ہے, اسے بھائی تانے سے اپنے آپ کو چھوڑاؤ. دوسرا جو یہ عیب ہے جو اللہ بیان فرمائے. تیسرا سنو بھائی, اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اللہ فرما رہے تیسرا عیب یہ ہے کہ کسی کو برے القاب سے, برے نام سے نہ بلاؤ. اس کا وہ عیب جو اس کے جسم میں ہے یا اس کے خاندان, جو بھی اس میں عیب ہے, اس عیب کو لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس عیب کے ساتھ اس کو نہ پکارو. او لنگڑے, او بولے, او کانے, او سود خور, او شرابی, او جھوٹے, او گندے خاندان والے, یہ لقب میرا قرآن کہہ رہا ہے, میرا اللہ کہہ رہا ہے, کسی کو نہ بولا. اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا نام نہ بدلو, اس کے نام کی جگہ کوئی دوسرا نام نہ دو. او شیدے کہتے کہ نہیں کہتے؟ او غفوریا, کئی ایسے نام ہیں جو ہم نے لوگوں کو بدلے ہوئے ہیں, وجہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے. اب میرا آپ سے نا بڑا ہی مؤدبانہ ایک عرض ہے, ناراض نہیں ہونا. ناراض ہو بھی گئے تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, مینوں کوئی پرواہ نہیں, میں کسی کو ڈالر نہیں لینا, میں نے بات کرنی ہے, لیکن میں آپ کا خیر خواہ ہوں بھائی, میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, یہ بات ذہن میں رکھنا. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ کسی عام مسلمان کو بھی برے لقب سے نہ بلاؤ. کسی عام مسلمان کو بھی برے لقب سے نہ بلاؤ. تو اگر کوئی کسی عالم کو برے لقب سے بلائے گا, قرآن اس کی اجازت دے گا؟ بولو بھائی. تو کیا ہمارے معاشرے میں علماء کا نام نہیں بگاڑا جا رہا؟ کیوں بگاڑ رہے ہو؟ میں کھل کے بات کرتا ہوں. قائد جمعیت ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم, ان کا نام نہیں بگاڑا جا رہا؟ بولو بھائی. مولانا ڈیزل نہیں کہتے؟ سوشل میڈیا چھوڑو, ٹی وی چھوڑو, ٹاک شوک چھوڑو, اور سیاسی پارٹی کا لیڈر بھی چھوڑو جس نے مشہور کیا ہوا ہے, اس کو بھی چھوڑو. آپ میں سے کسی کے پاس دلیل ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیزل کا پرمٹ لیا ہوا تھا؟ ثبوت اونچی بولو بھائی, سارے اونچی بولو, میں کھل کے بات کر رہا ہوں. کسی کے پاس کوئی دلیل ہے, کوئی ثبوت ہے؟ تو بغیر دلیل کے, بغیر ثبوت کے آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہو تو یہ الزام کیا کہلاتا ہے؟ تہمت اور بہتان. تہمت اور بہتان کو جب تم ثابت نہ کر سکو, اگر اسلامی شرعی حکومت ہوتی تو 80 کوڑے کے آپ حقدار تھے. بغیر توبہ کے مر گئے تو کبیرہ گناہ کر کے مرے ہو. اور مولانا فضل الرحمان کو فضلو کہتے کہ نہیں کہتے؟ بولو بھائی, کیوں کہتے ہو بھائی؟ آپ سے کوئی ذاتی دشمنی یا آپ کی ان سے کوئی ذاتی دشمنی؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں؟ میں نے شروع سے 3 جمعے یہ ہو گئے ہیں. پہلے جمعے میں نے عرض کیا تھا اختلاف ہوگا, کبھی ختم نہیں ہو سکتا, لیکن اختلاف کے باوجود عزت دو. جس مرضی پارٹی کے ہو, میں آپ کو منع نہیں کرتا, اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو, ادھر آ جاؤ, میں نہیں منع کرتا, لیکن بھائی کم از کم عزت تو دو نا کسی کو. میرا آپ سے یہ چیلنج ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان سے آپ نے کسی کا بگڑا ہوا نام سنا آج تک؟ بولو بھائی. آئندہ کسی نے سن لیا تو مجھے آ کے میرے گریبان پکڑنا کہ مولوی صاحب تو کس ملک کی گل کرن دے ہو. یہ کیوں ہم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں, کون کہتا ہے کہ جس کو استنجے کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا, ناراض نہیں ہونا. استنجا کس طریقے سے سنت سے کیا جاتا ہے اس کو وہ بھی نہیں آتا, وہ کہتا ہے میں مولوی فضل الرحمان کو عالم نہیں مانتا. بھائی تیری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو شیخ الاسلام تو مانتے ہیں, لیکن یہی شیخ الاسلام
جس مولانا فضل الرحمان کو اپنا امام مانتا ہے میں اس فضل الرحمان کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب ہم اس کو ولی مانتے ہیں اور قوم کا محسن مانتے ہیں, وہی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا فضل الرحمان کو کہے کہ یہ ولیوں کا امام ہے, میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. مولانا اللہ وسایہ صاحب ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ قادیانیت کے خلاف ننگی تلوار ہے, وہی مولانا اللہ وسایہ وہ کہے کہ یہ مولوی فضل الرحمان قادیانیت اور یہودیت کے سامنے ایک دیوار بنی ہوئی ہے جس نے کفر کو روکا ہوا ہے, اس فضل الرحمان کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں, ہزاروں شیخ الحدیثوں کا وہ امام ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ سیاست کا امام مولانا فضل الرحمان ہے, میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. پھر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم ولی ہیں, کئیوں کے مرید ہیں, پیر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیر ہے, ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. حاجی عبد الوہاب صاحب کا تو نام جانتے ہو نا بھائی, اور سنو جانتے کو نہیں جانتے؟ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مدارس, مساجد, خانقاہ اور دینی مراکز کا محافظ ہے مولانا فضل الرحمان. میں حاجی عبد الوہاب کو ماننے کو تو تیار ہوں, مولوی فضل الرحمان کو ماننے کو تیار نہیں. یہ ذہن کس نے دیا ہے آپ کو؟ میں نام ہی لیتا, سب کو پتا ہے کس نے یہ ذہن دیا. تو اس لیے اختلاف رکھو لیکن نام نہ بگاڑو, کہ فضول ان کی شان میں بے ادبی نہ کرو. اگر وہ گنہگار ہے اس کا معاملہ ہے کہ اللہ کا معاملہ ہے یا آپ کا معاملہ ہے؟ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے چکا ہوں کہ میں نے آپ سے زکوٰۃ لی, آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے زکوٰۃ مجھے دے دی, آپ اللہ کے ہاں بری ہو گئے. اب میرا اللہ کا معاملہ ہے کہ ان کے پیسوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں. آپ مجھ سے پوچھ گچھ کے قابل نہیں ہیں, حقدار نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اللہ ان کی زندگی میں صحت میں عمر برکت دے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اگر وہ 2 نمبر ہیں, اگر وہ صادق اور امین نہیں ہیں, اس کا معاملہ ہے کہ اللہ کا معاملہ یا میرا معاملہ ہے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سارے سیاستدانوں میں سے اگر تم کوئی صادق اور امین ملے گا صرف مولوی فضل الرحمان, صرف مولانا فضل الرحمان ہے صادق اور امین. دلیل یہ آپ کی پچھلی 3.5 سالہ حکومت. میں اپنے مجمع میں یہ بات کرتا ہوں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب پر بھی 1 روپے کی کرپشن کا الزام ہوتا تو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بعد میں تھے, پہلا مولوی فضل الرحمان پکڑا جانا تھا. پکڑا گیا؟ بولو بھائی. تو یہ نہ پکڑا جانا, کوئی کیس نہیں بنا, یہ صادق اور امین ہونے کی دلیل نہیں ہے. اور میں کیا آپ کو اسٹامپ لکھ کر دے دوں؟ اس لیے بھائیو درد مندانہ میری آپ سے اپیل ہے, اختلاف رکھو لیکن بھائی عزت نفس کا بھی خیال کرو, نام نہ بگاڑو, نام نہ بگاڑو. میرا ایک رشتہ دار تھا, وہ آ گیا, بھائی صاحب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہا جی بتائیں مجھے کیا پتہ نہیں ہے. کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے رشتہ دار کو ڈیرہ غازی خان میں 300 کنال زمین الاٹ کر کے دی تھی. میں کہا ماشاءاللہ آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. بھائی ہو گیا. میں کہا چلیں اٹھے ہائی کورٹ چلتے ہیں, سپریم کورٹ چلتے ہیں, بلکہ وہ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف کیس کرتے. کیا کرتے؟ کیس کرتے. بھائی 300 کنال زمین لیا ناجائز, حکومت سے لی ہے, آپ نے رشتہ دار کے نام الاٹ کرائی ہے. چلو چلتے, اٹھے جی بسم اللہ کریں. پھر آئیں دائیں بائیں, کچھ نہیں. یہ فاسقوں کی بات پر یقین کرنا ہے. جسے کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو, خاتم النبیین کا لفظ جس کی زبان پہ نہ چڑھتا ہو, ہم اس کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں مولوی فضل الرحمان کو عالم ماننے کو تیار نہیں. اور تیری اوقات کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے بھائیو یہ میری درد مندانہ اپیل ہے, میری بات سے ناراض نہ ہونا بھائی. یہ میں کسی کے بغض میں نہیں کہہ رہا, یہ میری آپ سے محبت ہے کہ ہم کسی عالم کو, مولانا فضل الرحمان کی بات نہیں کر, کسی بھی عالم کو, لیکن چونکہ ہیڈ لسٹ پہ یہ ہیں, مولوی فضل الرحمان کو ہم نے بنایا ہوا ہیڈ لسٹ پہ. اور آج آ کے ہمارا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ مولوی فضل الرحمان نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے. بھائی آپ نے کبھی ووٹ دیا مولوی فضل الرحمان کو؟ ہاتھ کھڑا کرو بھائی, کس کس نے مولوی فضل الرحمان کو ووٹ دیا؟ گنتی کے 10 لوگ بھی نہیں ہیں. اور مطالبہ کرتے ہیں مولوی فضل الرحمان سے, ووٹ دیتے ہیں عمران خان کو, ووٹ دیتے ہیں نواز شریف کو, ووٹ دیتے ہیں زرداری کو, مطالبے کسی اور ہیں. عقل مانتی یہ بات.
7 آدمی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو 7 آدمی آپ پر اسلام نافذ کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی. تو کیوں پھر فضول اعتراضات ہم کرتے ہیں؟ کیوں ہم فضول ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ جس کو تم نے ووٹ دیا اس کے پاس تو اختیار تھا اسلام نافذ کرنے کا کہ نہیں؟ اور جس کو ووٹ دے رہے ہو مسلمان ہے کہ کافر؟ بولو. مسلمان ہے نا. تو کیا اس کے ذمہ نہیں ہے اسلامی نظام نافذ کرنا؟ پھر وہ کیوں نہیں کر رہا؟ مولوی فضل الرحمان پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اس پہ انگلی اٹھاؤ. کیا ریاست مدینہ کا نام دے کر مدینہ کی ریاست قائم ہوئی؟ بولو بھائی. تو پھر بات سمجھ آئی میری جی؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کلا بندہ کی کرے گا. بات سمجھ آئی بھائی؟ تو لہٰذا بھائی کسی کی بھی یہ 3 باتیں اپنے ذہن سے نکالو بھی. مجھے دیکھو چھوڑو. 3 باتیں: کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو تانا نہیں دینا، کسی کو برے لقب سے نہیں بلانا، چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، سیاسی ہو غیر سیاسی ہو، برے لقب سے نہ بلاؤ. اختلاف کرو عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت کسی کے مجروح نہ ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ من کی توفیق نصیب فرمائے.